السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بابا آپ کے جو ڈیلی بیانات آتے ہیں اس میں ہم لوگ ایک چیز غور کریں کہ نیچے جماعت انسانی ہے، اور جب ہم لوگ شیئر کرتے ہیں اس کو تو وہاں سے بھی آگے سے بھی سوال آتا کہ یہ جماعت انسانی کیا ہے، اور جب اتنی جماعتیں آلریڈی ہیں، فرقے اتنے ہیں، تو ایک اور جماعت کیوں بنانے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ اور بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بیٹے، یہ سن کے میرے کو بےحد خوشی ہوئی کہ آپ لوگ میرے بیانات سن بھی رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں، اور جو لیول کے اوپر آپ کا کام ہے، جس لیول پہ آپ اپنی طرف سے لوگوں تک میرے میسیجز پہنچا رہے ہیں، یہ بھی دین کی دعوت کا ایک طریقہ ہے۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے فوراً پہنچا دو دوسروں کو، بلغ کر دو، تبلیغ کر دو، پہنچا دو، ولو آیا، ایک آیت ہی تمہیں کیوں نہ معلوم۔ لیکن یہاں آیا ہے، روایا نہیں ہے، آیت ہے۔ آیت قرآن کی ہوتی صرف، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ اس کے اندر چھپی ہوئی بات ہے کہ تم روایتوں کے پیچھے پڑھو گے تو پھر فرقے بنتے جائیں گے، لہٰذا روایت کے بجائے آپ آیت کو پہنچانا ہے۔ اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں قرآن میں کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص سے بہترین بات اور کس انسان کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ کیسا بلائیں گے آپ اپنا اللہ کی طرف؟ اپنے الفاظ میں بھی بلا سکتے ہیں، لیکن کانسیپٹ، وہ ٹریننگ تو آپ کو قرآن سے لینی پڑے گی، جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ جو ہے ایک آیت میں بتا رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کو ما تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ کو خود نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا ہے اور جو ہے کتاب کیا ہے، یہ ہم نے آپ کو سکھایا۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قرآن محفوظ ہمارے ہاتھ میں دیا، دعوت کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کی دعوت دیں۔ جب آپ قرآن کی دعوت دیں گے تو پریکٹیکل اس کے اندر جو حصہ ہے 23% ہے۔ آپ پوری قرآن پہ جب کام کریں گے تو آپ پرسنٹیج لگائیں گے، کتنے احکامات ہیں جس کا تعلق دعوت سے ہے، کتنے احکامات ہیں جس کا تعلق حکومت قائم کرنے سے ہے، کتنے ایسے احکامات ہیں جو اورل آپ کی زندگی سے وابستہ ہیں، کتنے ایسے احکامات ہیں جس میں آپ کو جو ہے حقوق ادا کرنا ہے۔ تو اب پریکٹیکل زندگی جس میں آپ کو باڈی سے ریلیٹڈ جو کام ہے وہ آپ کو سنت میں دیکھنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کر کے دکھایا، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو میراث کے قوانین ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح حل کیا۔ اگر ویسے زیادہ تر باتیں تو جیسے میں نے فرمایا ابھی کہا آپ سے کہ 77% سے زیادہ تو احکامات ایسے ہیں جو آلریڈی سالو کر دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ وہاں کوئی مبہم بات، کوئی ایسی سمجھنا ضروری ہے، اس کو مشکل ہو رہی ہے سمجھنے، ایسا کوئی میٹر اللہ تعالیٰ نے چھوڑے۔ سب کچھ قرآن میں کلیئر ہے۔ جو سنتیں پہلے سے چلی آ رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی، اس میں کچھ لوگوں نے کچھ سنتوں کو چھوڑ دیا، کچھ نئی بدعت ایڈ کر لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ پیوریفیکیشن کر کے بتائے۔ تو چنانچہ بقرہ کی 151 میں بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس طرح اے نبی تم سے پہلے بھی، انسانوں سے مخاطب ہو کے بولا، تم سے نبی سے پہلے بھی ہم ہر مرتبہ ایک نبی بھیجتے رہے تاکہ وہ تمہیں کتاب اللہ کی بتائے، پڑھ کے سمجھائے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرے، پیوریفیکیشن کرے۔ پیوریفیکیشن کسے کہتے ہیں آپ؟ کہ کوئی چیز کے اندر کوئی گندگی شامل ہو جائے یا کوئی چیز مسنگ ہو، پیوریفائی کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا۔ یہ ایک چھوٹی سی تمہید تھی جو میں آپ کو بتایا۔ اب میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب یہ دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ میرے میسیجز دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ کو معلوم ہی ہوگا، سب سے پہلے چھوٹا مسلمان کے نام سے ایک چینل بنایا تھا۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ بھئی ہم بھی چھوٹا مسلمان کے نام سے بنا رہے ہیں۔ پاکستان سے ایک صاحب نے مجھے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا چینل بند کر دیجئے۔ میں بچوں کے لیے چینل بنایا ہوں۔ میں یہ سوچ کے بنایا تھا کہ منیمم مسلمان کیا ہوتا جس کو جنت میں جانا چاہیے،
وہ ایک چپل جوتا سینے والا بھی ہو سکتا ہے، ایک رکشہ چلانے والا بھی ہو سکتا ہے، ایک جاہل مزدور بھی ہو سکتا ہے. اس کے اندر کوالٹیز وہ ہونا چاہیے کہ انہیں جنت میں جا سکے. میں وہ لیول کا اسلام لوگوں کو سمجھا رہا تھا. بھئی یہ بہت بڑے عالم بن جانا، بہت بڑے متقی پرہیزگار، اور آپ جو ہے بہت بڑے آدمی بنے تو جنت میں جائیں گے، جس کو دیکھ کے پتہ چل رہا حلیے سے کہ بھائی یہ جنتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ منیمم ریکوائرمنٹس رکھے ہیں. جیسا ہم کو اسکول میں بتایا جاتا تھا 30 پاسنگ مارکس ہے، 35 پاسنگ مارکس ہے. تیلگو کے ہمارے دور میں ہوتے تھے 20 پاسنگ مارکس. اگر 20 نمبر بھی لا لیں آپ تو پاس ہیں. تو میں نے چھوٹا مسلمان کے نام سے ایک چینل بنایا. اس کے بعد وہ چینل کینسل کرنا پڑا. پھر میں دوسرا چینل بنایا اوپن مائنڈس 377. جو اوپن مائنڈس کا ترجمہ آپ عربی میں کریں تو اولو الالباب، دماغ والے، عقل والے. اولا کہتے ہیں اوپر کی چیز، اب باب کہتے ہیں دروازے. یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان میں، اولو الالباب. جیسا ہمارے پاس بھی ہے اردو میں، یہ کوئی لفظی معنی آپ اس کے نہیں نکال سکتے کہ اوپر کی کھڑکی ان کی بند ہے، کیا اوپر کے دروازے بند ہیں. تو عقل والوں کو عربی زبان میں اولی الالباب کہتے ہیں. اوپر کی کھڑکی، اوپر کے دروازے جس کے کھلے، ذہن استعمال کرتے ہیں لوگ. چنانچہ میں نے اوپن مائنڈس کے نام سے بنایا. پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو گئی، انہوں نے شکایت کی میرے چینل کے بارے میں، وہ بھی بند کرنا پڑا. وہ بند ہو گیا یوٹیوب کی طرف سے. اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی نوعیت ہے کیا اصل میں. تو میں تو انسانیت کی دعوت دے رہا ہوں. اب ہمارے یہاں جماعت اسلامی بھی ہے، جماعت تبلیغ بھی ہے، جمع اہل حدیث بھی ہے، اور اہل سنت.com کے نام سے بھی ہے، اور دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی بھی ہے، اور مدنی چینل بھی ہے. پتہ نہیں ہر آدمی اپنے طریقے پہ کام کر رہا ہے. تو مجھے بھی اپنے طریقے پہ کام کرنا تھا، یا پھر ان میں مرج ہو جانا تھا. آپ کا مطلب یہی ہے کہ میں کوئی جماعت جوائن کر لوں، یا پھر میں اپنی کوئی جماعت الگ سے نہیں بناؤں. تو لہٰذا اگر آپ سورہ آل عمران نکالیں گے تو سورہ آل عمران میں 103 نمبر کی جو آیت ہے، وہ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقے نہ بنانا. یہ دیکھیے آپ جب آپ آل عمران میں آتے ہیں، پیج نمبر یاد ہے آپ کو، یہ دیکھیے. میں تو الحمدللہ جہاں سے کھولا وہاں سے مل جاتی میرے کو آیت، ڈھونڈنے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی. 100 پہ آ گئے ہم، یہ آ گیا 101، 102. دیکھیے 103 یہاں سے شروع ہو رہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. یاد کرو اللہ کی وہ نعمت تم پہ جو ہم نے بھیجی تھی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم لوگ تو آپس میں دشمن ہو گئے تھے ایک دوسرے عداوت سے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ کتاب کے ذریعے میں نے تمہارے دل جوڑ دیے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت نچھاور کر دی. صبا یا صبو، نہانے کو جو بولتے ہیں شاور لینا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي، اپنی نعمت تم پر نچھاور کر دی، اور تم کو اخوانا، اور تم کو بھائی بنا دیا ایک دوسرے کا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا جُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ، تم تو ایک آگ کے گڑھے تک پہنچ چکے تھے. فَأَنْقَذَاكُمْ مِنْهَا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اس گڑھے کے پاس سے کھینچ کے نکال لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اسی طرح اپنی آیات بیان کر کے، آیاتی ہی بیان کر کے بتاتا ہے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ہو سکتا ہے تم کو ہدایت مل جائے. اب یہاں پر آپ کی وہ بات کا اعتراض سامنے آ گیا کہ بھئی فرقے مت بنو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فرقوں میں نہ پڑو. یہ بات ہو گئی. اب اس کے فوری بعد 104 نمبر کی آیت میں جماعت بنانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. جماعت کا کیا لفظ ہے؟ امہ. امت کہتے ہیں جمع ہو جانے. جیسے امہ ماں کو بھی کہتے ہیں. ایک ماں کے پاس جیسے بچے اکٹھا ایک جگہ ہو جاتے ہیں، ان سب کا ٹارگیٹ کیا ہے؟ ماں ہے. یہ ام الکتاب ہے، تمام کتابوں کی ماں ہے. یہ دنیا میں جتنی کتابیں نکلی ہیں اس کے اندر سے ہیں. آسمانی کتابیں بھی جو دنیا نے بھی لکھی ہیں وہ بھی اسی کے تحت لکھی ہیں. اب کسی کے فہم میں غلطی ہے وہ ایک الگ بات ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اختلافات رہے تاکہ قیامت کے دن اللہ بتا سکے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے.
باقی کی کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں. تمہارا کام ہے اس کو پڑھنے کے باوجود بھی، اس کو سمجھنے کے باوجود بھی، کسی اور کا لکھا ہوا ترجمہ سمجھنے کے باوجود بھی تم میرے سے دعا کرنا، تو میں دروازہ کھولوں گا اور بتاؤں گا کیا غلط فہمی ہو رہی ہے لوگوں کو. ضروری نہیں ہے ہر ایک کے کام کو 100% اللہ تعالیٰ اوکے کر دے. ان کے کام کا اجر ان کو ملے گا. جتنے بڑے بڑے آپ کے مترجمین مفسرین ہیں سب کو ملے گا. امین احسن اصلاحی اور مولانا مودودی ہے، اشرف علی تھانوی ہے، احمد رضا بریلوی ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی اپنی تفسیر آ چکی ہے، اور یہ شمس پیرزادہ ہیں، بہترین مفسر وحید الدین خان صاحب ہیں. یعنی آپ کے سامنے میں بھی 30-40 نام گنا دوں. لیکن ہر ایک کے کام میں کچھ نہ کچھ نقص ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی کمزوری ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کو یہ ثابت کرنا ہے قیامت کے دن کہ دیکھو وہ انسانی کام ہے. اس بیچارے کی جتنی سمجھ تھی کرا، لیکن اس کو اس کے کام کا اجر تو ملے گا. لیکن جہاں کوئی ڈاؤٹ رہ جائے، جہاں کوئی ایسی بات ہو جائے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہاں رکھ کے، آپ کو ہو سکتا ہے میرے کام میں کل آپ جو ہے اس کی خرابی نکالیں یا کمزوری نکالیں. میں نے بھی یہ کوشش کی ہے. اب دیکھیے 104 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. دیکھو تم میں ایک امت، ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف دعوت دے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو معروف کا حکم دے. حکم کب دیں گے آپ؟ جب آپ حکومت قائم کریں گے، جب دین قائم ہوگا. آپ ہاتھ کاٹنا ہے مسجد میں طے کر لیں گے کیا جتنے مصلی ہیں اس میں سے جو بھی چوری کریں گا ہم ہاتھ کاٹ دیں گے. آپ ایسا نہیں کر سکتے. آپ اپنے خاندان میں نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا 40% حصہ جو ہے وہ ایسا ہی پڑا ہوا ہے. 25% حصہ آج پوری دنیا میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا اس کا. قانون کب نافذ کریں گے؟ تو تأمرون بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا، معروف کا حکم دینا. معروف کیا ہے؟ جو آپ کے ضمیر میں آلریڈی آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ چیز ایسی ہونی چاہیے، وہ معروف ہے. منکر کا مطلب کیا ہے؟ جس میں آپ کا ضمیر یہ کہے کہ یہ چیز بری ہے، اسے منکر کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا سورہ شمس میں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. میں نے جتنے بھی نفس بنائے سب کو یہ شعور ڈال کے بھیجا کہ حد سے نکل جانا کیا ہے اور حد میں رہنا کیا ہے. اچھا، اس کے فوری بعد 105 نمبر کی آیت میں دیکھیے آپ، وہ یہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا. تم ہرگز ان لوگوں جیسے نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنے اپنے فرقے بنا لیے. وَاخْتَلَفُوا، اور اختلاف کیا. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور جب کہ بینات واضح طور پہ کتابیں آ چکی تھی پھر انہوں نے اختلاف کیا. اولئک لہم عذاب عظیم. ایسے لوگوں کو تو بڑا سخت عذاب، بڑا عذاب ان کو گھیرنے والا ہے. تو غرض یہ کہ میرے جماعت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری طرح کسی جماعت سے متفق نہیں تھا. مجھے ہر جماعت سے کچھ نہ کچھ اعتراضات ہیں، اور میرے جو اعتراضات ہیں اگر وہ قبول کر لیتے تو میں وہ جماعت میں آج بھی شامل ہونے کے لیے تیار ہوں. مگر میری جو 2-3 شرطیں ہیں وہ یہ ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں کوئی اختلاف نہیں رکھتے. ایک ایک لفظ کے آپ 10 جگہ 10 معنی لکھیں گے، یہ الزام ہے قرآن پہ. قرآن پہ الزام ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا کوئی بھی سسٹم، اللہ تعالیٰ تو بتا رہا قرآن میں کہ میں نے ابھی ایک آیت نوٹ کی ہے کہ شاید بھیجا بھی ہوگا میں آپ کو، کہ اس کے اندر میں نے سورہ نساء کی ایک آیت ہے 82 نمبر کی. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ عِنْدِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم اس کے اندر بہت سارے اختلافات پاتے. تو اللہ تعالیٰ تو یہ ثبوت دے رہا ہے کہ میرے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. اور دوسری جگہ بھی ایسی آیتیں ہیں کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اس میں ایک لفظ کے آپ 10 جگہ 10 معنی لکھ دے رہے ہیں. صلاۃ کا لفظ کہیں کچھ لکھ رہے ہیں، کہیں کچھ لکھ رہے ہیں، کہیں کچھ لکھ رہے ہیں. آپ عبادت کا مطلب کہیں اور کچھ، کہیں اور کچھ. دعا کا مطلب آپ لوگوں نے بدل دیا، ذکر کا مطلب لوگوں نے بدل دیا. ایسے ایسے بے شمار مطلب ہے. تقوی کا مطلب لکھ دیا، وفات کا لفظ
10 جگہ آپ 10 الگ الگ ترجمے کر رہے ہیں، 2 4 ترجمے کر رہے ہیں، یہ تو آپ جان بوجھ کے قرآن کے اندر تحریف کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اصل مقصد کو چھوڑ رہے ہیں؟ اچھا اس کا ریاکشن کیا نکل رہا؟ اس کا ریاکشن یہ نکل رہا کہ قوم گمراہ ہو رہی ہے. ہر فرقے والا اپنے ایک عالم کو پکڑ لیا ہوا ہے، انہیں اپنا فرقہ دماغ میں لے کے ترجمہ لکھ رہا ہے. کوئی اقامت دین کو بیس بنا کے ترجمہ لکھ رہے ہیں، تو پورے ترجمے کے ڈائریکشن سے اقامت دین کی طرف جا رہے ہیں. کوئی صوفیزم کو سامنے رکھ کے لکھ رہا ہے تو وہ صوفیزم کی طرف جا رہے ہیں. کوئی اہل بیت کو سامنے رکھ کے لکھ رہا ہے تو وہ اہل بیت کی طرف ڈائریکشن لے کے جا رہا ہے. ہر بات کا مطلب ادھر ہی لے کے جا رہا ہے. تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ تعالیٰ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، آپ کون ہوتے اس میں اپنا مطلب ڈالنے والے؟ صرف اپنے مقصد اور اپنے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے نہیں. میں نے سوچا یہاں پر 2 ہی آپشن بچ جاتے ہیں. یا تو میں قرآن کا ترجمہ کروں تو اس لیول پہ کروں کہ میرے ذہن میں کوئی بات نہ آئے. ایسا تو ناممکن ہے. آلریڈی میرے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں، میں کیسا اس پارشیلٹی سے بچوں گا؟ تو پھر میں نے سوچا دوسرا، اللہ سے میں نے مدد طلب کی، اللہ نے میری مدد کی. جتنے تفاسیر، جتنے ترجمے اب تک ہوئے ہیں، سب کو میں نے لکھا. ایٹ لیسٹ ایک 10 کا ٹیبل بنایا کہ کسی نے یہ ڈائریکشن کو لے کے کتاب لکھی، ترجمہ کیا، کسی نے یہ ڈائریکشن، کسی نے یہ ڈائریکشن. میں نے سوچا پھر آخر اصل مقصد کیا ہے قرآن کا، قرآن کے نزول کا؟ قرآن کے نزول کا اصل مقصد دعوت ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر لکھا ہی اس لیے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. میں نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو، اس دعوت کو نازل کیا ہے اور یہی محفوظ ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. دوسرا مقصد کیا ہے؟ تزکیہ. میں میری طرف سے دیکھوں تو میرا پیوریفیکیشن ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم ایک ایسی امت ہو. اچھا وہاں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. پھر شمس میں دیکھ لو، ونفس وما سواها الہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. کامیاب وہ ہوگا جو پیوریفیکیشن کرے گا. قد خاب من دساها، جس نے اس کو چھپا دیا، دبا دیا، لاپرواہی کی، وہ برباد ہو جائے. میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے قرآن لکھنا ہے تو دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے اور تزکیے کے پوائنٹ آف ویو سے. اب میں اگر اس کو تزکیہ اپنے طرف لے کے اگر لکھوں گا تو میرا پیوریفیکیشن قرآن کس طرح کرتا ہے، میں اسی ٹائپ کا ترجمہ لکھوں گا. پھر جب میں اپنے پہ کام کروں گا تو آٹومیٹیکلی دعوت میرے سامنے آ جائے گی. بھائی میرے بچوں کو بھی جنت میں لے جانا ہے، دوستوں کو بھی لے جانا ہے، خاندان والوں کو، پڑوسیوں کو، دوسرے رشتہ داروں کو، مسافروں کو، جن سے میری ملاقات ہوتی ہے. جو تزکیہ میں اپنا کر رہا ہوں ماحول کا بھی کروں گا. اب تزکیے کو آپ سامنے رکھ کے دیکھیے. آپ بلدیہ میں تزکیے کی ضرورت ہے، یہاں جوازات میں تزکیے کی ضرورت ہے، ہاتھ کاٹنے پہ سزا دینے والوں میں تزکیے کی ضرورت ہے، قانون میں تزکیے کی ضرورت ہے، ٹیکسز زکوٰۃ میں تزکیے کی ضرورت ہے، طلاق اور خلا میں تزکیے کی ضرورت. کون سا ایسا سبجیکٹ بچا ہوا ہے جس کے اندر آپ کو تزکیہ نہیں کرنا ہے؟ تو اب میں نے سوچ لیا کہ تزکیے کو سامنے رکھوں گا، ایک ایسا ترجمہ لکھوں گا، ایک ایسی تفسیر لکھوں گا جو کہ میں کر رہا ہوں، اور ایک اپنی جماعت بناؤں گا. اور جماعت کا نام سے یہ اہل نہیں لگاؤں گا. آپ اگر اہل کا لفظ لگاتے ہیں تو فرقہ بنتا ہے. یا اہل الکتاب یعنی کتاب والوں سے مخاطبت ہے، یا اہل المدینہ، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الکافرون، یا ایھا المنافقون، یا ایھا الناس. تو ایھا کا لفظ لگتے ہی، جیسے ایک دعوت میں 25 عورتیں خواتین بیٹھی ہوئی، کوئی مجھ سے پوچھ لے بھابھی کون سی ہیں، میں کہوں گا وہ میری اہلیہ ہے. اہلیہ اہل ہے وہ میری، میں اس کا اہل ہوں. لہٰذا باقی کے لوگوں کو میں کاٹ رہا ہوں. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میرے ساتھ جتنے لوگوں نے ہجرت کی ہے اہل مکہ، وہ سیدھے ہاتھ کی طرف ہو جائیں اور مجھے راستہ چھوڑ دیں بیچ میں سے، تو لیفٹ ہینڈ میں کون ہے؟ اہل مدینہ ہے. فرق ڈالنے کے لیے اہل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، سب کو جمع کرنے کے لیے امت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا سورہ آل عمران میں فرق بینہم، تفرقہ ڈالتے ہیں. اور بھی کئی جگہوں پہ ہے، میں وہ ریفرنسز بولوں گا تو ویڈیو اور لمبی ہو جائے گی، کہ کچھ لوگوں نے ایسے فرقے بنائے اور ہر فرقے میں ہر فرقہ اپنی خوش فہمی میں گم ہے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام ہے کہ آپ نے ابھی کبھی ایسا کہا تھا کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 فرقے ہو جائیں گے. اور یہ بہت انتہائی ضعیف اور بالکل ثبوت سے ہٹ کے غیر اوتھینٹک روایت ہے. یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہو سکتی.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے جو سورہ آل عمران میں ہیں کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. وہ مبارک زبان یہ بات کیسے بولے گی کہ 72-73 فرقے ہو جائیں گے؟ اچھا اگر ایسا بولے بھی ہیں تو یہ بولنے کے لیے بولے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو تم فرقوں میں نہ پڑنا، آپ اس کا مطلب بدل کے. ایسے تو بہت ساری باتیں کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دور آئے گا لوگ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے، تو آپ بولیں گے یہ تو نبی کے زبان سے نکلا ہوا ہے لہٰذا میں بھی ایسا کروں گا. استغفر اللہ. ایک زمانہ آئے گا بے حیائی عام ہو جائے گی، آپ بے حیائی کریں گے کیا؟ ایک زمانہ آئے گا مرد جو ہے ریشم بھی پہنیں گے سونا بھی پہنیں گے، تو کیا آپ ریشم اور سونا پہن گے؟ کیا کہ نبی کے الفاظ ہیں. یہاں نبی نے منع کرنے کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے ہیں. تو اب میرے خیال سے کافی تفصیل ہو گئی کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ایک نئی جماعت بنایا ہے میں نے، نیا فرقہ نہیں بنایا ہے. میری جماعت میں نہ صرف سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اہل قرآن، قادیانی، جماعت المسلمین، ہندو، کرسچن، بدھسٹ، یہودی، انسان نام کی کوئی بھی چیز ہو وہ جماعت اسلامی میں آ سکتا ہے. میں نے اس کے 10 اصول بنائے ہیں. کبھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو 10 اصول بتاؤں گا جو دنیا کے کسی انسان کو لا کے آپ سامنے کھڑا کر کے پوچھو یہ 10 اصول آپ کو سمجھ میں آتے ہیں؟ اس میں جھوٹ بولنا، وہ بولے گا نہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے، شراب پینا بری بات ہے، زنا کرنا بری بات ہے، کسی کی بے عزتی کرنا بری بات ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنا بری بات ہے. آپ جتنے سوال کریں گے وہ بولے گا یہ بری بات ہے، تو اس کے اوپر آپ سائن کریے میں جماعت میں شامل ہو گیا، ختم. ہم یہی باتیں آپ سے منوانا چاہتے ہیں، دیٹس آل. اب کوئی حیوان کو تو میں جماعت کا ممبر نہیں بنا سکتا. اور اس جماعت میں سب کے لیے دروازے کھلے ہیں. آپ حنفی ہوں گے، شافعی ہوں گے، آپ شیعہ ہوں گے، آپ جس طرح نماز پڑھنا ہے پڑھ لیجیے. قرآن کی دعوت دینا ہمارا کام ہے جو کہ اللہ نے، اللہ کے رسول نے ذمہ داری مسلمانوں پہ دی ہے. اس کے لیے بتا دیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اور دوسری جگہ بتایا 110 میں اسی آل عمران میں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، دیکھو تم وہ بہترین امت ہو جس کو میں نے دنیا کے بھلائی کے لیے نکالا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اسلامی حکومت قائم کرنا، وہ تنہون عن المنکر، روکنا ان کو برائیوں سے. ورنہ دعوت دینا الگ بات ہے، حکم کرنا الگ بات ہے. تو میں اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ دوسرا سوال دوسرے ویڈیو میں لیں گے. کافی طویل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری یہ التجا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ اسے معاف کرے اور ہمارے دل و دماغ سے اس کو ڈیلیٹ کر دے. اور جو بھی باتیں اللہ کی نظر میں صحیح ہیں وہ میرے بھی دل میں پیوست کر دے، اس کو سیو کر دے، آپ لوگوں کے بھی دلوں میں کر دے، اور اس پہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق اور اس میں اخلاص عطا کرے. ہمارا بھی یہ کام ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنے سے پہلے ہمارے ارادے بھی تو وہ ہونا چاہیے. اے اللہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں تو میری مدد فرما. آپ کا ٹارگٹ اچھا ہونا چاہیے. آپ ایسا تھوڑے ہی بولیں گے کہ اللہ میں کسی بلڈنگ میں بم لگانے والا ہوں تو میری مدد فرما. اے اللہ میں کسی خاتون کے ساتھ زنا کرنے والا ہوں تو میری مدد فرما. ایسا تو نہیں ہوتا. یہاں اکثر لوگ یہ اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس شرابی کو ہدایت دے دے. اس کو ہدایت کا ٹارگٹ ہی نہیں ہے اس کے پاس. وہ یہ چاہتا ہی نہیں ہے سیدھے راستے پہ آئے. ہاں اگر وہ چھوڑنا چاہے استغفر اللہ، وہ چھوڑنا چاہے شراب اور قرآن کی طرف آنا چاہے، وہ خود اپنی طرف سے یہ دعا کرے کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، میں اس قرآنی لائن سے بیزار ہو چکا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں مگر پھر برائی کر رہا ہے، پھر توبہ کر رہا ہے، پھر برائی. اس کو اختیار ہے، اس کا حق ہے کہ اللہ کے سامنے آئے، بار بار معافی مانگے. ایک نہ ایک دن اللہ ہدایت دے دے گا اس کے جذبات کو دیکھتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ پھر ایک مرتبہ کہ ہماری کوشش ان چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول فرمائے، اور اگر کہیں ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے تو اللہ اس کا ہمیں شعور عطا کرے، اور ہم کو قرآن کی دعوت، قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس کی دعوت دینا، اس پہ عمل کرنا، اس کے قانون کو نافذ کرنا. آج قرآن بالکل یوزلیس، اس کا کتنا بڑا حصہ یوز میں نہیں ہے، ان یوزڈ ہے. یوزلیس کا مطلب ناقابل استعمال ہو جاتا ہے، لیکن میں وہ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ استعمال میں نہیں ہے، مستعمل نہیں ہے. ہاتھ کاٹنے کا قانون کہاں ہے؟ کوڑلے مارنے کا قانون کہاں ہے؟ وراثت کہاں ہے؟ ہمارے اپنے مسلم معاشرے میں طلاق اور خلا کے قانون کو نہیں اپنا رہے.
وراثت کے قانون کو نہیں اپنا رہے ہیں، بیٹیوں کا بہنوں کا حصہ نہیں دیتے، یہ بولتے ہیں کہ تمہاری شادی میں ہمارے ابا نے بہت کچھ خرچ کر دیا. ایک گناہ وہ کر رہے ہیں، ایک گناہ یہ کر رہے ہیں، آپ اس کو حصہ نہیں دیں گے. چلیے، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر.